ہاتھ ڈال کر جنت میں جائیں گے۔ اینی اس شخص کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل چیز تھی، اس لیے یہ مکے سے بھاگ کر دریا کی طرف چلا گیا۔ جب یہ کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرف روانہ ہوا تو پانی میں طوفان اٹھنے لگا۔ تمام کشتی والے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے اور اس سے کہا کہ تو بھی خدا کو یاد کر۔ اس نے کہا، کیا تم اس خدا کی بات کر رہے ہو جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جب اس کی نظر کشتی پر پڑی تو کشتی پر اسے یہ قرآنی الفاظ نقش ہوئے دکھائی دیے جن کا ترجمہ ہے، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ حق یہی ہے۔ اس شخص نے اس نقش قرآنی کو خرچنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اسی وقت آپ کی نگاہ مبارک کی کرامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اس کے باطن میں تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر اس کی وائف جو مسلمان ہو چکی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان مانگی۔ آپ نے اسے امان دینے کا اعلان فرما دیا۔ جب یہ خبر اس کو پہنچی تو وہ حیران رہ گیا کہ میرے اور میرے خاندان کی اتنی تکلیفوں کے دینے کے باوجود بھی محمد نے مجھے امان دے دی۔ چنانچہ یہ اپنی وائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے یمن سے واپس پلٹا۔ جب یہ شخص مکہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ مومن اور مہاجر ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اسے اور اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا تاکہ اسے برا نہ لگے۔ پیارے آقا خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اس کی وائف حاضر ہوئی اور عرض کی، آقا میرے شوہر حاضر ہیں۔ یہ سن کر آپ اس حال میں اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی۔ وہ حاضر ہوا، آپ نے اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالی اور فرمایا، مرحبا۔ یہ بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ جیسے گناہ گار اور ظالم کو امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ناظرین، یہاں بس آپ کی زبان مبارک سے ہاں نکلنا تھا، یہ شخص کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے کہا، مجھ جیسا کوئی ظالم نہیں اور آپ جیسا کوئی کریم نہیں۔ آپ نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور اپنی باقی لائف میں آپ کے مشن کی خدمت میں گزاروں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ وہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے گا، مجھے یہ پسند نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جدھر جاتا حضور کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، میں جس بت کے قریب ہوتا وہ حضور کا سچا ہونے کی گواہی دیتا۔ چونکہ اسلام قبول کرنا میرے لیے سب سے